السلام علیکم، مطیع اللہ جان پروگرام صحافی میں، اور آج ہمارے پروگرام کے بہت خاص مہمان ایک بڑے سیاستدان اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر آئینی سربراہ جناب سردار سلیم حیدر خان، گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سردار سلیم حیدر خان صاحب، آپ تو پنجاب کے صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، تو آپ کے صوبے میں تازہ ترین کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو گورنر سمجھتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا ایک کارکن سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میٹنگز تو آپ پارٹی کی بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، گورنر تو پھر آپ ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، شکر الحمدللہ، اس مالک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میں نے اپنے جو معاملات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں جو ہے وہ آفیشیل کام کرتا ہوں اپنی گورنری کا، اچھا، اور 3 بجے سے لے کر پھر رات جب تک لوگ چلے نہ جائیں اس وقت تک جو ہے وہ عوامی کام کرتا ہوں۔ اس عوامی کام کو آپ پارٹی کا کام کہیں یا جو بیچارے غریب لوگ مشکل صورتحال میں ہیں ان کے لیے کہہ لیں کہ کم از کم گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے ان کے فون ہو جاتے ہیں یا وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 گپیں لگا لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، تو اس کو پارٹی کے کھاتے میں ڈالیں تو وہ پارٹی کا کھاتا بھی ہے، اور عوام کے کھاتے میں ڈالیں تو عوام کا کھاتا بھی ہے۔ اور جو گورنرشپ کے حوالے سے آفیشیل وہ پکا 9 سے 3 جو ہے وہ اس میں لوگوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ اس میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں مل سکوں گا، اس میں نہیں ملتا۔ تو اب یہ کہیں جیسے آپ نے بات کی کہ پارٹی کے حوالے سے، تو اگر لگی لپٹی اور وہ جو ایک باتیں ہوتی ہیں قانونی ان میں جاؤں تو میں کہوں نہیں میں تو گورنر ہوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن میں پارٹی کا ورکر ہوں، پیپلز پارٹی کا میں کارکن ہوں، اور 97 سے میں گراس روٹ لیول سے جو ہے یہاں تک پہنچا ہوں، اور مجھے اس میں بھی کوئی شک شبہ یا دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کی مہربانی، رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی میرے پہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اس اتنے بڑے عہدے کے لیے جو ہے وہ مجھے نامزد کیا۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو گورنر کا حلف اٹھایا ہے اس کے مطابق تو آپ نے خاص طور پہ یہ قسم اٹھائی ہے کہ آپ کے بطور گورنر جو سرگرمیاں ہوں گی، جو فیصلے ہوں گے، وہ کسی لالچ، خوف یا کسی رغبت کے بغیر ہوں گے۔ تو اگر آپ آدھا ٹائم گورنر ہیں اور آدھا ٹائم پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں تو بطور گورنر آپ کیسے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے؟ کیونکہ آپ نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی سے وفادار ہیں یا ان کے وفادار ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں جرگے کا بندہ ہوں، اور میرے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جرگے کرتا ہوں، اور پورے میرے ایریے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جہاں سڑک، گلی، محلے، تھانہ، چوکی کی بات ہوتی ہے نا مقابلے کی، وہاں میں کھڑا ہوتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ڈنڈا لے کے، اور جہاں پہ جرگے کی بات ہوتی ہے میرے لوگوں کو پتہ ہے جرگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اس میں دھڑا نہیں ہے، اس میں میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ جو میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، جو 3 بجے تک میں کام کرتا ہوں، میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں میرٹ پہ فیصلے کروں گا، کسی کا دھڑا نہیں کروں گا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو مرضی ہو۔ دیکھیں نا، اگر جیسے میں چانسلر ہوں یا جیسے امبیسمنٹ کے کیسز آتے ہیں ان کا میں نے فیصلہ کرنا ہے، آخری فیصلہ ہے میرے پاس، آپ کا حق اٹھا کے، آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، میرے پاس کیس آ گیا یا مجھے پیپلز پارٹی کی سفارش ہے کہ آپ نے مطیع اللہ جان صاحب کا خیال کرنا ہے، میں آپ کی کوئی چیز اٹھا کے جو ہے کسی اور کو دے دوں گا، تو یہاں تو پیپلز پارٹی سارا کچھ ہوگا، قیامت کے والے دن تو میرے سے پوچھا جائے گا۔ آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوئی نوکریاں وغیرہ یونیورسٹیوں میں بطور چانسلر کوئی ایسے کام تو آپ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میرٹ پہ وہ پروسیس میں شامل ہوں گے، وہ اپنا ٹیسٹ انٹرویوز دیں گے، اور اس کے بعد اگر ان کو دیکھیں نا، یونیورسٹیز میں اگر آپ یہ کہیں یہ پاکستان ہے، باتیں سچی کرنی پڑیں گی اور سچی کریں گے کہ اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے وائس چانسلر صاحبان یا کوئی بھی جو تکڑے لوگ ہیں وہ میرٹ کی وائلیشن کریں گے، اور سارے نون لیگ کے اگر بھرتی کر رہے ہیں، کسی کے بھی کریں گے، تو پھر وہ تو زیادتی ہوگی،
تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ آپ میں اس میں یہ ہماری کہوں پارٹی گا کو کہ بھی اگر ایک بھی مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو دیا ہے تو پھر آپ کی اور میری مطلب کوئی لڑائی ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی اگر کوئی بھرتیاں ہونی ہیں تو کیونکہ آپ بطور گورنر چانسلر ہیں تمام یونیورسٹیز کے، تو ان میں کوئی فارمولہ طے ہوا آپ لوگوں کا؟ کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا نوکریوں کے حوالے سے۔ نوکریاں آج کل جو ہے نا ویسے بھی جو حالات بہرحال آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو میرٹ پہ ضرور انشور کرتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ بھرتی ہوں؟ میں ضرور ان کو انشور کرتا ہوں، لیکن جو سچی باتیں ہیں، اب آپ نے نیب قاصد لگانا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا میرٹ ہے؟ ایگزیکٹلی، تو اس میں تو آپ کو میڈل چاہیے یا ہاتھ میٹرک چاہیے، اس پہ تو انہیں پورا اترنا پڑے گا۔ اس کے بعد کوئی ایسا فلسفہ تو ہے نہیں کہ جو آپ ان سے پوچھیں گے اور تو یہ نیب قاصد تو بہت ہی غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ گورنر ہی ان کو انصاف دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی؟ انہی کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دیکھیں نا، ان کی تو جیب میں کرایہ بھی نہیں ہے گورنر ہاؤس آنے کے لیے۔ تو آپ کیا فہرست بھیجتے ہیں، نام بھیجتے ہیں، کیا؟ کوئی فہرست، کوئی ابھی تک کوئی نوکری بھرتی میری طرف سے ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے اشتہارات وائس چانسلر صاحبان نے دی ہوئی تھے، وہ پرو وائس چانسلرز ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو پرو وائس لوگ آپ کے پاس بھی تو آتے ہی ہوں گے نا، آپ نے کہا شام کو کارکن آ جاتے ہیں، تو ان کو وہ تو آتے ہیں۔ پرو وائس چانسلر جو ہیں، اگر انہوں نے 500 50 150 نوکری کے لیے اشتہار دیے ہوئے ہیں، اس میں یہ شکوک ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پرماننٹ وائس چانسلر نے آنا ہے تو پھر آپ بھرتی کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات۔ میں نے ایک چٹھی کے تحت ان سب کو روک دیا ہے کہ جب تک پرماننٹ وائس چانسلرز نہیں آتے آپ بھرتی نہیں کریں۔ آپ نے وہ چٹھی آج کے دن جو ہے وہ ہماری طرف سے نوکریاں رکی، وہ چٹھی جو ہے کس اختیار کے تحت آپ نے لکھی ہے؟ چانسلر کے اختیار کے اور چانسلر جو ہے وہ ہدایات جاری کر سکتا ہے یا یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہوتا ہے یہ اختیار اس کا ہوتا ہے؟ یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، چانسلر کے پاس یہ اختیار ہے؟ یہ اختیار چانسلر کہ بھرتیاں بھی کر سکتا ہے اور روک بھی سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا، روک سکتا ہے۔ کوئی ایسا کام وہ اگر کر رہے ہیں تو اس کو یہ کوئی رولز ہیں؟ یہ رولز ہیں، بالکل رولز ہیں۔ یہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن کو ہم کہیں گے، ان سے سمری سیکٹری ہائر ایجوکیشن کو گورنر کے طور پہ آرڈر کریں گے؟ گورنر کے طور پہ کریں گے، وہ چیف منسٹر کے پاس لیکن گورنر کے پاس یہ اختیار ہے انتظامی اس طرح کے؟ بالکل گورنر کے پاس، میں نے جب چٹھی جاری کی ہے تو میرے پاس اختیار ہے، تو میں نے اچھا، آئین اور قانون کے تحت کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی آپ کی ماتحت ہیں؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں، میں نے تو کبھی ویسے کسی کو ماتحت سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کے ایک آئینی عہدہ ہے، ظاہری طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چیف منسٹر کے اختیار ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور جو میرے اختیار ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ مریم نواز سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ مریم نواز سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی۔ اچھا، آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ یہ ابھی جو اپنا چیف جسٹس صاحبہ کو اوتھ لیا تھا اس میں۔ اچھا، وہاں پہ ہوئی۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے کبھی گورنر ہاؤس میں آ کے آپ سے ملاقات کی؟ نہیں، مریم نواز سے میری ملاقات جو ہوئی ہے، ایک تو میری کٹسی ملاقات تھی پہلے جب میں گیا، جب اپوائنٹ ہوئے، جب میں اپوائنٹ ہوا آپ گئے تھے ان کے پاس؟ بالکل میں گیا تھا۔ اچھا، یہ ہونا تو ویسے وزیر اعلیٰ کو گورنر کے پاس آنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو گورنر کے پاس آنا چاہیے تھے، لیکن میں چلا گیا کیونکہ میں ایک روادار آدمی ہوں۔ اچھا، اور ابھی بھی یہاں پہ جو آتا ہے اس کو میں دروازے تک چھوڑ کے مریم نواز گورنر ہاؤس میں کبھی نہیں آئی؟ نہیں آئی ہیں گورنر ہاؤس میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کس سلسلے میں آئی ہیں؟ یہی سلسلہ جو ابھی میں نے صرف حلف برداری کے لیے؟ حلف برداری۔ اچھا دیکھیں، آئین کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہے، آرٹیکل 131 ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے صوبے کا، وہ گورنر کو ہر اس معاملے میں مطلع رکھے گا، انفارم رکھے گا، اور خاص طور پہ جو صوبائی انتظامیہ ہے یا جو حکومت ہے، جو جس قسم کی بھی قانون سازی کرے گی وہ گورنر کو پہلے اطلاع کرے گی اور گورنر کو انفارم رکھے گی۔ تو پنجاب اسمبلی میں جتنی بھی قانون سازیاں ہوئی ہیں، کیا آپ کو پہلے سے کبھی صوبائی حکومت نے مطلع کیا ہے، بریفنگ دی ہے، انفارم کیا ہے؟ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے میرے سے پہلے؟ تو آپ نے نہیں، آپ بتائیں نا، آپ دیکھیں، آپ بڑے ویل انفارم ہیں، سپریم کورٹ سب کو آپ کور کرتے ہیں، نہیں آئین میں اور ہے، آئین اور قانون کو آپ میرے سے زیادہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں یہ بتائیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں نا، صرف کویسچن کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، مجھے بھی ہے نا۔ میں آپ تک آپ کے 7 کویسچن کے جواب دے چکا ہوں، اب ایک میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے۔ میں گورنر تو نہیں ہوں، جواب آپ نے دینے نا، نہ کریں نا آپ ایسے، آپ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس جاتے ہیں اور آپ بڑے افسوس اس طرح نہیں ہوتا، نہیں ہوا، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے خط کیوں نہیں لکھا پھر؟
نہیں اگر وہ مجھے دیکھیں اس میں یہ آئین پڑھنا تو بہت آسان ہے نا، اس کی آگے اس پہ حلف اٹھانا بھی آسان ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا جو بڑی نہیں، قسم جو اٹھانا ہے اس قسم پہ قائم رہنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ تو پھر اس آئین پہ آپ نے حلف اٹھایا، آپ بات یہ کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ مریم نواز یا ان کی حکومت نے آپ کو کسی قانون سازی کے بارے میں پہلے سے کبھی مطلع نہیں کیا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی اور کو مطلع کیا جاتا ہے؟ اب یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں یا کوئی اور بتا سکتا ہے؟ تو اگر آپ اندر نہیں بتانا چاہ رہے تو میرے سے کیوں پوچھیں؟ یہ جو حد تک عزت کا قانون لایا گیا تھا اسمبلی میں، کیا آئین کی اس آرٹیکل 131 کے تحت آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ گورنر کو وزیر اعلیٰ اور حکومت، لکھا ہوا بہت کچھ ہے۔ اچھا، لکھا ہوا بہت کچھ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بچے بنے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے نا، یا مجھے بچہ بنائے، ایسی بات نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، صرف آپ وہ صحافیوں والے ہی کرنا چاہتے ہیں نا، آپ بولنا نہیں چاہتے، مجھ سے بلوانا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ایک گورنر نہیں بولنا چاہ رہا تو صحافی کی کیا اوقات؟ میں تو بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وائس چانسلر کو قاصد کی بھرتیوں کے لیے تو خط لکھ دیے، رکوا دیے، لیکن اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی خط نہیں لکھا۔ تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی کو میرے 2 مہینے بیٹھنے سے ہو رہی ہے، یہ تو پاکستان بنا ہے تب سے ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جب پنجاب میں آئے تو اس حوالے سے آپ انہیں ریسیو کرنے گئے پنجاب میں، وزیر اعلیٰ صاحبہ نہیں آئی، تو کیا آپ نے تحریری طور پہ وزیر اعلیٰ کو مطلع کیا؟ ہر کام تحریری طور پہ نہیں ہوتا، زبانی طور پہ ہوتا ہے، اور زیادہ زبانی ہو تو بہتر ہوتا ہے، جب تحریری ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو موقع مل جاتا ہے کیڑے نکالنے کا۔ پھر آپ نے زبانی کیا کیا؟ زبانی یہی کیا، جب ان کے تھے تو میں نے کہا ان کو آنا چاہیے تھا، پریزیڈنٹ کو ویلکم کرنے کے لیے چیف منسٹر کا حق بنتا، اور یہ ساری چیزیں نا کاغذی اور اس پہ نہیں ہوتی چیزیں، ہماری ایک عزت، رواداری اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ، اب آپ ہر چیز کو نیگیٹو کی طرف لے جانا چاہیں تو کاغذی نہیں ہوتی، آپ نے کہا کاغذی نہیں ہوتی نا ساری چیزیں، کاغذ پہ ہر جگہ عمل نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا، بندے کا کوئی اخلاقی چیز بھی ہوتی ہے، کوئی اندر ضمیر بھی۔ تو پھر ہوا کیا آخر میں؟ کوئی چیف منسٹر نے کیا وضاحت دی اس کی؟ گورنر پنجاب کیا وضاحت دی؟ وہ نہیں آئیں۔ اچھا، کچھ بھی نہیں ہوا؟ وضاحت کیا دی؟ وضاحت اگر وہ مجھے کوئی وضاحت بھی دے دیتی میں کیا کر سکتے؟ ان کے خلاف کوئی، ان کو میں چیف منسٹر شپ سے ہٹا سکتا تھا؟ صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو گورنر کیا کرے گا؟ نہیں، صدر صاحب اسی جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں نا، اس سے باہر رہ کے صدر صاحب نے کوئی اس بارے میں بات کی نہیں؟ کیا بات وہ کرتے کہ بھئی یہ آئین کے حوالے سے یہ نہیں، آئین انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ سارے اس پہ آئیں۔ چیف منسٹر کو پابند کرتا ہے آئین یا نہیں کرتا؟ آپ بتائیں نا۔ نہیں، میں تو آپ سے جانتا ہوں، آئین آپ زیادہ جانتے ہیں نا، میں تو سیدھا سیدھا جب صوبے میں آتا ہے صدر مملکت تو اس کو صوبائی حکومت کے لوگ صوبائی حکومت کے لوگ آئے نا، ٹھیک ہے، ان کے جو منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر، وہ وہاں پہ آئے، ان کی نمائندگی موجود تھی، آئی جی صاحب آئے، چیف سیکرٹری صاحب آئے، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، صوبائی جو مشینری ہے وہ ساری آئی، صرف چیف منسٹر آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب جب شہباز شریف بطور وزیر اعظم سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سندھ کے گورنر نہیں آتے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، ان کو وہ نہیں آتے، یہ کیا ہے؟ نہیں، کہاں پہ نہیں آتے؟ سندھ میں جب شہباز شریف جاتے ہیں، جو گورنر سندھ ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گورنر تو پھر ان کے متعلقہ ہے نا، وہ تو وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ تو پرائم منسٹر کو پتہ ہے یا گورنر کو پتہ ہے، چیف منسٹر آتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک کچھ قاضی باتیں ہو گئی، آئین کی باتیں ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور آپ کی جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے دور میں زیر اہتاب رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان بھی چھینا گیا، تلوار کا نشان، اس پہ پابندی لگی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین وجود میں لائی گئی۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا 2024 کے الیکشنز میں، اور جو اس سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دیا ہے کہ وہ غلط ہوا تھا اور اس سے اس کی شناخت نہیں چھینی جا سکتی تھی، اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑی ہے، تو آپ کو اختلاف ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور 10 دیگر ججز کے اس فیصلے سے؟ تو جب ان سے یہ چھینا گیا تھا تو یہ کیس آیا نہیں تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس،
انہوں نے نہیں فیصلہ دیا تھا اس پہ. یہ بڑی آخری فیصلہ یہ بڑی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب. سردار صاحب، جو پی ٹی آئی کا نشان چھینا گیا بلے کا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو آپ اس بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس فیصلے کے حوالے سے میں یہی کہوں گا نا کہ ایک الیکشن کمیشن نے کیا، پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس گیا، ہائی کورٹ میں گیا، ہر جگہ وہی انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. آج اگر کوئی اور فیصلہ آ گیا تو وہ پھر باختیار ہیں، جو مرضی ہے کریں، اس میں کیا ہو سکتا ہے. بطور ایک سیاسی پہلے بھی تو دیکھیں انہوں نے ہی کیا نا، کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اس کو سب نے امپلیمنٹ کیا. اب وہ ایک آئینی بات ہے اور میں اس پہ کوئی وکیل جو ہے زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتا ہے. جب الیکشن کمیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک سب نے اس کو جو ہے وہ مانا کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. گورنر بات کر رہے ہیں یا بطور ایک سیاستدان بات؟ نہیں، میں بطور گورنر بھی اور بطور سیاستدان بھی یہ بات. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے فیصلہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب سب نے وہ کیا کہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا، یہ تو ہر بندے کی اپنی نیت پہ ہے نا. آپ کی نیت پہ، میں آپ کی نیت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سپریم کورٹ نے کہ آپ میرے سے جو بات کر رہے ہیں آپ کے اندر پتہ نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا. پھر سپریم کورٹ کو کیسے آپ غلط کہہ سکتے؟ آپ کا دل ہے، کل وہ مجھے بلا لیں. آپ تو وہاں روز جاتے ہیں اور یوز ٹو ہے، میں تو کبھی بھی نہیں گیا. نہیں، آپ بھی گورنر ہیں، آپ کو سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی، لیکن آپ کو کچھ آئینی تحفظ. پھر آپ ہی میرے خلاف ہوں گے، آپ کہیں گے یہ دیکھیں بھاگ رہا ہے، یہ استثناء لے رہا ہے ان سے. آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا، اور جو سپریم کورٹ نے کیا، نہیں، میں دیکھیں بات اس کے مطابق مطیع اللہ جان صاحب میری بات سنیں. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. میری گزارش، آپ کہتے ہیں ٹھیک کیا سپریم. میری گزارش سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آئینی ماہر نہیں ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے، صحیح دیا یا غلط دیا وہ مجھے نہیں پتا. اچھا، آپ کو نہیں. وہ ایک جو آئین کو سمجھنے والا بندہ ہے، جو ڈیبیٹ کرنے والا ہے، وہ بہتر وکیل جو ہے وہ بتا سکتا ہے. اس کو ہائی کورٹ میں گیا، وہ سپریم کورٹ میں گیا، سب نے الیکشن کمیشن کے اسی فیصلے کو جو ہے انڈورس کیا. تو اب اس کو میں کیسے کہوں کہ وہ غلط ہے؟ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، آپ اس کو غلط تو نہیں کہیں گے نا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے؟ یہ درست ہے نا؟ پھر آپ تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں، کیونکہ آپ تو سپریم کورٹ کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے الیکشن کمیشن سے لے کے سپریم کورٹ نے ایک لائن میں سب نے ایک ہی فیصلہ دیا. تو اب بھی تو ٹھیک ہے. اب اسے ہم غلط کہیں یا صحیح کہیں، ہمیں وہ ماننا پڑے گا. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. مخصوص نشستوں والا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اب میں اسے کہوں وہ غلط ہے، تب بھی نشستیں اسے دینی پڑیں گی. میں کہوں وہ ٹھیک ہے، پھر بھی نشستیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد تو ہونا ضروری ہے. وہ تو ظاہر ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، وہ کرنا پڑے گا. اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مکمل طور پہ تسلیم کرتی ہے، احترام کرتی ہے. میں کہہ رہا ہوں سپریم اپنا منہ سے وہ کہہ دے احترام کرتی ہیں، اندر سے کہے نہیں کرتے. آپ کیا، اس سے فرق تو نہیں پڑتا. آپ اندر باہر جو بھی ہے، آپ کے خیال میں وہ احترام ہے کہ پیپلز پارٹی احترام کرے یا نہ کرے، ماننا وہ پڑے گا. ماننا پڑے، اور مان لیا آپ نے. وہ دل سے مانے یا نہ مانے، وہ ماننا پڑے گا. چلیں یہ بتائیں کہ ابھی جو وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، تارڑ نے کہا کہ پابندی لگانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ، تو پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کی اتحادی ہے، تو یہ جو اعلان کیا گیا، یہ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بغیر ہی اعلان کر دیا گیا. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت اس پہ نہیں کی گئی. نون لیگ کی یہ خرابی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کر دیتے ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ مشاورت نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ والا جو تارڑ صاحب نے جو بیان دیا، اس پہ بالکل پیپلز پارٹی کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو بطور سیاستدان آپ کا کیا موقف ہے؟ بطور سیاستدان میرا، پرسوں طلعت حسین صاحب نے بھی پوچھا تھا، وہاں بھی میں نے یہی بات کی، آپ سے بھی یہی کر رہا ہوں. ایک پی ٹی آئی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن پہ آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 9 مئی میں وہ شامل تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی کو اکسایا، کسی کو بھیجا، یا خود اس میں شامل تھے، یا قیادت کی اس میں جو ہے وہ ان پٹ شامل تھی. ایک وہ لوگ ہیں.
ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF کو خط لکھ کے ملک کے خلاف بھی بات ہوئی تو اپنی اس کے لیے انہوں نے کیا. ایک وہ ہیں کہ جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, MNAs ہیں, MPAs ہیں, جو کسی بھی ایسی چیز میں شامل نہ ہونا چاہتے ہیں, نہ ہیں کہ جو ملک کے خلاف ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید PTI میں بیٹھے ہوئے شاید ہم سے زیادہ محب وطن ہیں, تو ان سب کو ایک ہی ریوڑ میں آپ ہانک نہیں سکتے. آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جماعت پہ پابندی نہیں لگنی, پوری جماعت پہ پابندی لگنی جو ہے وہ خلاف قانون کے مطابق جو کارروائی کریں اس کو ثابت کریں, انہوں نے جو کیا ہے اس کو سزا دیں. آپ جو ہیں جماعت پہ پابندی کی حمایت نہیں کریں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس پہ پابندی کی حمایت نہیں کرتا. صدر آصف زرداری سے جو آپ کی ملاقات ہو چکی ہے, اس ملاقات میں کیا طے ہوا؟ نہیں, کوئی طے نہیں ہوا. انہوں نے نون لیگ نے اپنی جو بات ہے وہ کی. اب CEC میں پارٹی قیادت میں اس پہ ڈسکشن ہوگا, CEC میں ڈسکشن ہوگا, اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ. نہ ایک آصف علی زرداری صاحب اکیلا کو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کوئی پارٹی قیادت. ہماری پارٹی میں ہمیشہ مشاورت سے ہی ہوتا ہے, تو پراپر مشاورت کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ دیں گے. آپ بطور ایک کارکن آپ مخالفت کریں گے پوری جماعت پہ پابندی کی؟ نہیں, بالکل. میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بھی پابندی کی مخالفت کروں گا. اچھا, زرداری صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ نون لیگ سے حکومت چل نہیں رہی, اور ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں. تو کیا واقعی اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے, زیر بحث ہے پارٹی کے اندر کہ یہ حکومت کب تک چلانی ہے؟ کیونکہ اختیار تو آفٹر آل آپ کے پاس ہیں. آپ وزارتیں تو نہیں لی آپ نے, لیکن آئینی عہدے تو آپ کے پاس ہیں, اور آپ اگر پارلیمنٹ سے سپورٹ وڈرا کر لیں تو جیسے کہ ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے فچ, اس نے بھی کہا کہ یہ حکومت تو صرف 18 ماہ چل سکتی ہے. تو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے, آپ کے خیال میں گورنر کے عہدوں سے دستبردار ہو جائے گی اور صدارت کے عہدوں سے, یا پھر اس پہ قائم رہیں گے اور پارلیمنٹ سے دونوں چیزوں کو ملا رہے نا؟ آپ صحافیوں کے یہ اختیار ہے نا کہ آپ پازیٹیو کو نیگیٹو اور نیگیٹو کو پازیٹیو کے ساتھ ملا دیں. ظاہری بات ہے نا, اور آپ دو چیزیں کر رہے ہیں نا. آپ کو یہ آئینی عہدے ملے اس وقت شرط پہ تھے کہ آپ انہیں حکومت میں سپورٹ کریں گے. ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو اگر ہم نیشنل اسمبلی سے باہر ہو جائیں تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ قائم ہے. اور اس میں آپ دو چیزیں کر رہے ہیں نا, ایک تو حکومت کو گرانے کھڑا کرنے کی, اور دوسرے پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لالچ میں ان کے ساتھ ہیں. دونوں صورتوں میں ہم لالچ نہیں, معاہدہ یہی ہے. نہیں, آپ دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز نکالنا چاہتے ہیں. معاہدہ تو یہی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پازیٹیو نکالیں. دیکھیں, معاہدہ تو یہی ہے نا کہ پارلیمنٹ میں آپ سپورٹ کریں گے, آئینی عہدے آپ لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ سے سپورٹ واپس لے لی اور آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے رہے. جب ہم پارلیمنٹ سے سپورٹ واپس لے لیں گے تو ہم سے آئینی عہدے کیسے لے سکتے ہیں جب ان کی گورنمنٹ ہی نہیں رہی؟ اس کا اندر آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. پھر نہیں, ہم نے کوئی خلاف ورزی. آئینی عہدے اسی شرط پہ ملے تھے, دیکھیں نا, کہ آپ سپورٹ کریں گے. اوکے نا, اب یہ تو آپ مفروض بیان کا, مفروضوں پہ کیا بات ہو سکتی ہے جب ایک چیز ہے ہی نہیں اور آپ مفروضوں کا وہ جال بن کے اس میں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں نا. یہ اختیار پیپلز پارٹی آج تک, آج کے دن تک پیپلز پارٹی بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, ان کو نہیں گرانا چاہتی, اور نہ پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہے اس میں کوئی وائلیشن ہو. ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ہم یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں. چلیں ہم واپس آپ کے گورنر کے عہدے کی طرف ہی آئیں گے اور پنجاب میں حکومت کیسی چل رہی ہیں, مگر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب, گورنر پنجاب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ سردار سلیم حیدر خان, گورنر پنجاب موجود ہیں. سردار صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی, اور جو فارم 45 تھے ان کی بجائے فارم 47 کی بنیاد پہ آپ کی اتحادیوں کی حکومت بنی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے کہ یہ زیادہ دیر پا ارینجمنٹ نہیں ہے جو حکومت جس طرح بنائی گئی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں جو کچھ ہوا؟ دیکھیے, بات یہ ہے نا کہ اب فارم 45 اور 47 کا رونا اور جھگڑا تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے, جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں. اب ٹریبیونلز بن گئے ہیں
اور نیوٹرل ٹربیونلز ہیں، حکومت کی مرضی کے نہیں بنے، جو وہ ایک دفعہ اناؤنس ہو گئے انہوں نے کہا یہی ہیں، تو ان پہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فارم 45 اور 47 کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیں گے، اور اس کے مطابق پھر آپ اور ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ کنفرم ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ ریگڈ الیکشن تھے یا نہیں۔ ویسے پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو بھی الیکشن ہوئے، ہر الیکشن پہ انگلیاں ضرور اٹھی ہیں، اور یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے، کسی اور کی ناکامی نہیں ہے، ہماری ناکامی ہے کہ آج تک ہم یہ ہی طے نہیں کر سکے کہ کوئی الیکشن ہو اور لوگ یہ کہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ اس سے بڑی ناکامی بہرحال آپ کو تو نون لیگ نے اٹک میں شکست دی نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں نون لیگ جب آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے تمام سیٹوں پہ، تو ہم نے شکست کھائی ہے، تو وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے آپ اپنی شکست اگر ہم جیتے ہوئے ہوتے تو پھر ہم وہاں بیٹھتے نا۔ صحیح ہے، لیکن آپ کو میں آپ کے ایک تقریر کا چھوٹا سا حصہ سنانا چاہ رہا ہوں جس میں آپ نے اپنے حلقے کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹس ہیں ان کو چوری کیا گیا ہر حلقے سے، اور ہار جیت سے قطع نظر، میں کسی جگہ کوئی ہار اور جیت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور جو کچھ اٹک میں ہمارے ساتھ ہوا، اور خاص کر میرا جو حلقہ ہے N50 اس میں میرے ساتھ ملک ریاست صاحب ہیں PP 4 سے، ان کے ساتھ PP 3 سے سردار حیدر علی ہیں، سردار ذوالفقار صاحب PP 2 سے تھے، ان سب کے ساتھ جو ہوا اور میں نے جو محسوس کیا، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں بات اس جو ہے وہ پورے دنیا کے سامنے جو ہے اس کو لانے کی کوشش کروں، اپنے ملک کے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کروں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ جو موجودہ الیکشن ہے، میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر دھاندلی کبھی نہیں دیکھی۔ کہ الیکشن جو پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری نا، پیپلز پارٹی کا ووٹ تو ہمیشہ سے چوری ہوتا ہے، اور اس الیکشن میں بھی ہوا ہے، ہر الیکشن میں ہوا ہے، 13 میں بھی ہوا ہے، 8 میں بھی ہماری جو چیزیں نظر آ رہی تھی اس طرح نہیں ہوئی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے، بننے کے بعد ہم سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے وہ تو ہم سنتے رہے، ہمارے سامنے جو الیکشن ہوئے ہیں آج تک کوئی الیکشن میں نے نہیں دیکھا جس کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ فری اینڈ فیئر۔ اچھا، یہ ووٹ نون لیگ نے چوری کیا؟ یہ کس نے چوری کیا آپ کا ووٹ؟ دیکھیں نون لیگ نے چوری کیا یا نون لیگ بھی ضرور اس میں شامل ہوگی، اور یہ ناکامی تو الیکشن کمیشن کی ہے جنہوں نے الیکشن کرایا۔ تو پھر چوری کس نے کی؟ آپ کا مجرم کون ہے؟ ہمارے مجرم تو پھر الیکشن کمیشن ہی ہے جس نے یہ الیکشن کرائے ہیں۔ اچھا، اللہ، آپ کا کسی پارٹی سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ پارٹی سے تو گلہ یہ ہے نا کہ کبھی ایک کو فائدہ دے دیا جاتا ہے، کون دیتا ہے یہ فائدہ؟ کون دیتا ہے؟ تو ابھی یہ الیکشن جو ہے وہ کس نے کرایا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا یا کس نے کرایا؟ اچھا، آپ کے خیال میں کس نے کرایا ہے؟ میرے سامنے تو الیکشن کمیشن نہیں کرایا ہے۔ آپ کے سامنے؟ میرے سامنے تو جو آروز تھے نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اس میں کیا مفاد ہے؟ سکندر سلطان راجہ کا یا 4 الیکشن کمشنروں کا کیا مفاد؟ دیکھیں نا، مفاد تو جو اٹھا رہا ہے اسے پتہ ہے نا، ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ دار تو الیکشن کمیشن تھا نا۔ یہ ووٹ ہمارے چوری ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن۔ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول اگر کوئی در پردہ ہے تو وہ ان کو پتہ ہے، یا ان کو ہمارے سامنے الیکشن کمیشن ہے، ہمارے سامنے الیکشن۔ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے آپ کے حلقے میں؟ دیکھیں میں تو ایک بات کر کے آیا ہوں، میرے ساتھ نہیں دھوکہ ہوا، پورے پنجاب میں دھوکہ ہوا ہے۔ صحیح ہے، اور پورے پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ووٹ چوری ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ مریم نواز اور یہ نواز شریف جیتے ہیں، یہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں؟ وہ ان حلقوں کا تو میں بتا نہیں سکتا، اٹک کا میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ووٹ چوری ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا نا پورے پنجاب میں دھوکہ ہوا ہے، تو پورے پنجاب میں دھوکہ اس طرح ہوا ہے کہ جو ہمارے اوریجنل ووٹ ہیں وہ نہیں دکھائے۔ ویسے یہ جو حکومت ہے نون لیگ کی، آپ کے صوبے کی بات کر لیتے ہیں، کیا یہ فارم 45 کی حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت؟ یہ ابھی ٹربیونل کا فیصلہ آنے دینا، یہ ٹربیونلز میں جو الیکشن جو چیلنج ہوئے ہیں وہ جو عدالت فیصلہ دے گی اس کے مطابق ہم کر لیں گے یہ فارم 45 ہے یا 47 ہے۔ اچھا چلیں، اس سے پہلے مناسب نہیں ہے۔ چلیں، بطور گورنر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پنجاب کی حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ میں یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں، بڑی کوشش کر رہی ہیں، لیکن عوام مشکلات میں ہے، اور اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کی ذمہ داری حکومت پہ بنتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
آپ یہ کہہ سکتے ہیں IMF ہے، فلانا ہے، پیپلز مشکلات پارٹی ہے، اتحادی ہے. اتحادی تو آپ نے خود ادھر آپ نے انٹرویو میں یہ ثابت کیا کہ اتحادیوں کو فیصلہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں. تو یہ اس کو پیپلز پارٹی کو بجٹ تو آپ نے مل کے پاس کیا، پیپلز پارٹی کو نیگیٹو والی سائڈ پہ آپ نے IMF کے بجٹ کو تو آپ نے سپورٹ جب سے کمپیئر یہ آپ انٹرویو شروع کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نیگیٹو والی سائڈ پہ کوئی پازیٹیو چیز بھی نکالیں اس سارے انٹرویو میں. چلیں پازیٹیو یہ نکالیں کہ پیپلز پارٹی نے جو نون لیگ کے ساتھ الائنس کیا، اگر وہ نہ کرتی تو بجٹ منظور نہ ہوتا تو یہ دھڑام سے گر جاتی، دوبارہ الیکشن ہوتا. دوبارہ الیکشن پہ سب سے پہلے مطیع اللہ جان جو ہے ڈھول گلے میں ڈال کے کہتے اس میں دھاندلی ہو گئی، اس میں 2 نمبری ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر وہ جاتے ہائی کورٹ جاتے، سپریم، پھر رولا پڑتا، پھر 4 مہینے گورنمنٹ ہوتی، پھر مطیع اللہ جان صاحب اس پہ پھر کریٹیسزم کرتے، پھر وہ ختم ہوتی، پھر الیکشن ہوتا، اور یہ گیم ہوتے پھر آپ کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی، پھر ملک پتہ نہیں کدھر چلا پھر آپ کے ووٹ چوری ہو جاتے. وہ تو آپ نے اس پہ مور ثابت کی. ابھی آپ نے خود کہا یہ فارم 47، آپ نے خود کہا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن ہے. آپ یہ چاہیں گے آپ اپنی باتوں سے کیوں پھرتے ہیں؟ ایسے نہ کریں نا، آپ ہماری طرف ہم تو آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز سے آپ کا کیا تقاضا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کو تمام معاملات سے آگاہ رکھنا چاہیے گورنر پنجاب کو؟ دیکھیں، مریم نواز سے میرا تقاضا یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں. اور میرا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری جو ایک حقیقی بات ہے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو حکومت ٹھیک کر سکتی ہے اور 1 منٹ میں کر سکتی ہے. مثلاً یہ ہے کہ عوام کا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ سیٹیں PTI کو ملے یا نون لیگ کو ملے یا پیپلز پارٹی کو ملے. عوام کا جھگڑا ہے روٹی کا، عوام کا جھگڑا ہے بجلی کی مہنگائی کا، عوام کا جھگڑا یہ ہے کہ عوام اس ریڑھی سے کدو لے رہے ہیں 5 روپے کا، اسی کے ساتھ 10 فٹ پہ دوسری ریڑھی پہ جائیں گے وہ 10 روپے کا ملے گا، اسی سے اگلی ریڑھی پہ جائیں گے 8 روپے کا ملے گا. اور یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ایک ہی شہر میں 10 جگہوں پہ ایک چیز کا ریٹ 10 جگہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے سردار صاحب. حکومت کی بھی ناکامی ہے اور حکومت کے آپ جیسے اتحادیوں کی بھی ناکامی ہے، اور میرے خیال میں آپ کی سپورٹ کے بغیر حکومت یہ سب فیصلے نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہو بھی نہیں سکتا نا کہ دیکھیں اب آج ہی ہم حکومت سے اپنی سپورٹ واپس کریں گے، سارے عہدے چھوڑنے پڑیں، سارے عہدے ہم چھوڑ دیں گے، دوسرے دن آپ ہی کہیں گے انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں عینی طور پہ بڑا ظلم کر دیا، عینی بحران پیدا کر دیا. آپ سے بھی ڈرتے ہیں نا، آپ بھی کسی چیز پہ راضی ہونا. بہت شکریہ گورنر پنجاب صاحب صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.